یہ صوفیہ کی ایک خاص اصطلاح ہے، محاسبہ نفس. اسے خود احتسابی بھی کہتے ہیں، خود احتسابی کا عمل. اور انگلش میں اس کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں، یہ سیلف ٹرائل کہتے ہیں. تو خود ہی اپنے نفس کا جائزہ لینا، خود ہی اپنی حرکات و سکنات کا جائزہ لینا، اور خود ہی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا، یہ محاسبہ نفس کہلاتا ہے، یہ احتساب کہلاتا ہے، خود احتسابی کہلاتا ہے. اور یہ عمل اتنا زبردست ہے کہ اصلاح کے لیے اس سے اچھا کام کوئی ہے ہی نہیں. جو کچھ ہمیں دوسروں نے ہمارے بارے میں بتانا ہے اس کا جائزہ ہم خود سے لے لیں، اور خود ہی نہ صرف محض اعمال شرعیہ میں بلکہ اپنے اخلاق میں بھی، اپنے کردار میں بھی، اپنے اعتبار میں بھی، اپنے لین دین میں بھی، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، بات کرنے میں بھی، ہر چیز میں ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کیا غلطی کرتے ہیں اور کتنے کہاں ہم اچھے ہیں. اور جو چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ قابل ترمیم ہے تو اس میں ترمیم کی جائے، یہ درست کرنے کے قابل ان کو فوراً ہی درست کر لیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے. تم خود ہی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر لو، اپنے کام کو خود ہی چیک کر لو. ہوتا ہے نا کہ جب کام کرتے ہیں تو ہم اپنے ہی کام کو سب سے پہلے ری چیک کرتے ہیں، یا اگر کوئی ہمارا بہت ہی مخلص محسن سمجھدار ہوتا ہے تو اس سے ہم اپنے کام کو چیک کروا لیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں پیئرز ریویو. اپنے کسی ساتھی سے اپنے کام کو چیک کروا لینا. سب سے پہلے تو ہم خود دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ اطمینان نہیں ہوتا، 4 مرتبہ اپنے کام کو چیک کرتے ہیں بیفور وی پریزنٹ آر ورک. قبل اس کے کہ ہم اپنے کام کو دوسرے کے سامنے پیش کریں، ہم اپنے کام کو پہلے خود چیک کرتے ہیں. کوئی ای میل لکھتے ہیں، اس کو 10 مرتبہ پہلے خود پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے جو ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، بولنے سے پہلے تول لو. یوں نہ ہو کہ تمہارے بولنے کے بعد پھر اس کو میزان عمل میں تولا جائے، تو پہلے خود ہی تول لو کہ یہ تمہیں بولنا بھی چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی. یہ انتہائی اصلاح کے اندر تیز تر عمل ہے، اور اس سے اچھا کوئی عمل اصلاح کے لیے نہیں ہو سکتا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس کا خیال رکھو. اس کو حضرت امام ترمذی نے یوں بیان کیا کہ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے، آخرت سے پہلے پہلے، یا موت سے پہلے پہلے یہ دیکھ لو کہ تمہارا نفس کیا کر رہا ہے اور تمہیں کہاں لے جا رہا ہے. نفس کا خیال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کے اعمال کا جائزہ لیتے رہو، نفس کے اعمال کا جائزہ لیتے رہو. وہ ایک شخص نے بڑی اچھی تصویر بنائی قد آدم کے برابر، اور تصویر یہ تھی کہ نہر تھی، نہر کے اوپر ایک پل بنا ہوا تھا، اور دور سے دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ یہ واقعی کوئی نہر ہے، واقعی یہ کوئی پل ہے، بندہ اس پر پل پر سے چڑھ کر جائے گا ورنہ نہر میں گر جائے گا. تو دور سے دیکھ کر وہ بالکل حقیقت لگتی تھی، لیکن جیسے ہی قریب پہنچتے تو سمجھ میں آتا تھا کہ بھائی یہ تو تصویر ہے. دور سے دیکھ کر بندہ پلان کرتا تھا کہ بھائی مجھے اس پل کو کس طرح پار کرنا ہے، اس نہر کو کس طرح پار کرنا ہے، لیکن جیسے ہی قریب جاتے تھے تو اندازہ ہوتا تھا کہ یہ تو محض تصویر ہے. تو کسی نے تعریف کرنے کے لیے اس شخص کو بتایا، مصور کو، کہ بھائی تم نے اتنی اچھی تصویر بنائی ہے کہ دور سے دیکھ کر تو ہم یہ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو نہر کو پار کیسے کریں، قریب سے آ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تصویر. اس نے کہا او ہو، کہہ رہا ہے میں نے تو یہ چاہا تھا
کہ جب تک کوئی اس کو چھو کر نہ دیکھے تب تک اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ تصویر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میری کوششوں میں کمی ہے۔ لوگ تو اس کی تعریفیں کر رہے تھے، لوگ اس کی تعریفیں کر رہے تھے کہ آپ نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا، لیکن اس کو پتہ ہے کہ وہ چاہ کیا رہا تھا اور اس نے اچیو کتنا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، جو میں چاہ رہا تھا یہ وہ نہیں ہے۔ پھر اس نے وقت لگا کے دوبارہ اس کو بنایا، اور پھر دوبارہ اس نے کوشش کی کہ اس انداز میں بنائے کہ جب تک کوئی اس کو چھو کر نہ دیکھ لے تب تک اس کو یقین نہ آئے۔ یہ نہ ہو کہ قریب آنے پر اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تصویر ہے، نہیں، جب تک اس سے ٹکرا نہ جائے تب تک اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ تصویر تھی۔ یہ ہے دیٹس سیلف اکاؤنٹیبلٹی، کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، یہ سیلف ٹرائل۔ بنیادی طور پر ہمارا جو عقیدہ آخرت ہے، عقیدہ آخرت بھی ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ وہ یہی سکھا رہا ہوتا ہے، وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی سکھا رہا ہوتا ہے۔ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھو، یاد رکھو کہ تمہیں مرنا ہے، یاد رکھو کہ تمہیں کسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، پھر وہ تمہارا حساب لے گا، تو یہ ہمیں خود احتسابی ہی سکھا رہا ہوتا ہے کہ تم خود ہی پہلے اپنا حساب کر لو۔ حضرت میمون بن مہران وہ کہتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک سچا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ اپنا محاسبہ اس انداز سے نہ کرے جیسے اپنے دوست کا محاسبہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور سیلف اسیسمنٹ اور سیلف ٹرائل اس انداز سے نہ کرے جیسے اپنے پڑوسی کا کرتا ہے، جیسے اپنے دوست کا کرتا ہے، جیسے کسی اور کا کرتا ہے، کہ ارے بھائی یہ جو پہن رہا ہے یہ کہاں سے پہن رہا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے ہے، یہ جو کھا رہا ہے یہ کہاں سے کھا رہا ہے، اس کے پاس یہ کہاں سے آیا، یہ فلاں جگہ جا رہا ہے یہ کیسے جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ اپنے آپ سے پوچھ لینا، وہ اپنے آپ سے نہیں پوچھتا، جب خود عمل کرتا ہے اس وقت کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لیتا، یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے کہاں سے کمایا، میں یہ کام کس طرح کر رہا ہوں، کتنی فضول خرچی کر رہا ہوں، کتنا میں اسراف کر رہا ہوں، اور کتنا میرا عمل اللہ کو راضی کرنے والا ہے، کتنا ناراض کرنے والا ہے۔ اپنے معاملے میں نہیں دیکھتا۔ یعنی دوسروں کی فکر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ اپنی فکر کر لے۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا، محاسبہ نفس کا آسان انداز میں اگر ہم کہیں کہ اس کا خلاصہ بیان کر دیں تو وہ یہ ہے کہ دوسروں کو دیکھنے کی بجائے انسان اپنے آپ کو دیکھے، اور جو اپنے آپ کو دیکھتا ہے وہ پھر دوسروں کو نہیں دیکھتا۔ جو دوسروں کے عیوب پر نظر رکھتا ہے وہ اپنے عیوب سے صرف نظر کرتا ہے، اور جب جو اپنے عیوب کو دیکھتا ہے وہ دوسروں کے عیوب کو بھول جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میں خود اتنا گناہ گار ہوں، میرے اندر خود اتنے عیوب ہیں، میں کسی کو کیا بولوں، میں کسی کو کیا دیکھوں۔ وہ اپنی اصلاح میں لگا رہتا ہے، دوسروں کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگا رہتا ہے۔ حضرت ابو بکر قطانی ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ کسی کا لکھا ہے کہ ایک شخص کو 60 سال کی عمر میں جا کر یہ فکر پیدا ہوئی کہ میں ذرا محاسبہ نفس کروں، میں ذرا یہ دیکھوں کہ میں نے زندگی میں کیا کھویا کیا پایا۔ تقریباً اس کی عمر بنتی تھی کوئی 21,500 دن۔ اگر ہم اپنے سالوں کو دنوں میں کنورٹ کریں تو ہزاروں دن بن جائیں گے۔ تو ہم نے دیکھا ہے، ہم نے اپنے سے چھوٹوں کے بھی جنازے اٹھائے، اپنے برابر کے لوگوں کے بھی جنازے اٹھائے، اپنے بڑوں کے بھی جنازے اٹھائے۔ ہر عمر کا شخص انتقال کرتا ہے اور یہ دنیا کا نظام اسی طرح چل رہا ہے۔ وہ 60 سال کی عمر میں جا کے میں محاسبہ نفس کیا، کہا کہ تقریباً کوئی 21,000 دن میرے بنتے ہیں، اور میں نے اگر ایک دن میں صرف ایک گناہ بھی کیا ہو تو بھی میں 21,000 گناہ اب تک کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رب کی بارگاہ میں 21,000 گناہ لے کر جاؤں گا، 21,000 گناہ۔ حالانکہ ایک گناہ دن میں انسان نہیں کر رہا ہوتا، انسان کو نہ جانے کتنے گناہ اور بے شمار گناہ کر رہا ہوتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بچایا ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو محفوظ رکھا ہوا اور توبہ کی توفیق دی ہو۔ تو انسان گناہ گار ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کرتا رہے اپنے گناہوں سے،
اپنا محاسبہ کرتا رہے، دوسروں سے مناظرے کرنے کے بجائے اپنے آپ سے مناظرہ کرے، اپنے آپ سے لڑے، اپنے آپ سے بحث کرے کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے کس طرح کیا، یہ تم کیسے کر رہے ہو، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو۔ تو ایک انگلی جو کسی اور کی طرف اٹھ رہی ہو تو فوراً سے پہلے اپنا محاسبہ کریں، پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں۔ وہ کہا ہے نا کہنے والے نے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اگر میرا نہیں بھی بنتا کوئی بات نہیں، اپنے تو بن جاؤ کم از کم۔ یہاں تو لوگ اپنے بھی نہیں ہوتے، بات کچھ ہوتی ہے، عمل کچھ ہوتا ہے، کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں ایسے کہ جیسے دنیا میں ان سے اچھا شخص کوئی نہیں ہے، لیکن حقیقت حال وہ انسان ہی کو پتہ ہوتی ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، خصوصاً اس پوائنٹ آف ٹائم پر، اس اسٹیج پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ماہ رمضان کے 27 روزے تقریباً ہم گزار چکے ہیں، آخری جمعہ آج جمعۃ الوداع آ گیا ہے، اب کتنے دن باقی بچے ہیں؟ 2 دن 3 دن باقی بچے ہیں۔ ذرا بیٹھ کر تھوڑا سا ٹائم نکال کر ہم بیٹھیں اور 10 منٹ 15 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے ہم ذرا خلوت میں بیٹھیں، اپنے آپ سے باتیں کریں اور یہ کہیں کہ بھائی پہلے دن سے لے کے آج کے دن تک میں نے کیا 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 ہے رمضان میں، کیا میں نے اپنی مغفرت کے لیے اتنے کام کر لیے ہیں کہ بس وہ اب کافی ہو جائیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں کہ اللہ اتنا میں نے کر لیا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے گی۔ اور اگر نہیں کیا، کسر ہے، تو بس پھر اب جتنے دن رہ گئے، جتنے لمحات باقی ہیں ان میں محنت کر لیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ شخص خائب و خاسر ہو جائے کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا ہو اور اس نے اپنی بخشش نہ کروا لی ہو۔ اس سے بڑی خسارے کی بات اور کوئی نہیں ہے کہ ماہ رمضان کو پا کر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محاسبہ نفس کی دولت بے کراں سے نواز دے اور اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔